خان صاحب کے الزامات کو ایک بار پھر ان کے اپنوں نے ہی جھوٹ قرار دے دیا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے 9 مئی کے واقعات میں گرفتار ہونے والی خواتین سے جیل میں زیادتی اور بدسلوکی کے سنگین تر الزامات عائد کیے گئے تھے، جس کے خلاف انہوں نے نہ صرف ملک کے اندر بلکہ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی بھرپور کیمپین چلائی۔ دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے پاکستان کے خلاف رد عمل آنا بھی شروع ہو گیا، رسوائی ہوئی، لیکن آج عدالت میں پیش ہونے والی تمام خواتین نے ان الزامات کو جھوٹ قرار دے دیا۔ عمران خان کے ہاتھوں سیاسی مخالفین کی عزت تو پہلے ہی محفوظ نہیں تھی، لیکن اب ان کے اپنے کارکنان کو بھی بخشا نہیں جاتا ہے ان کی طرف سے۔ ایسے سنگین الزام کے بعد ان خواتین کے اہل خانہ، بچے اور والدین کس اذیت سے گزرے ہوں گے، سوشل میڈیا پر کس غلیظ ٹرولنگ اور حملے سہے ہوں گے، گھر والوں، رشتہ داروں نے ایک ایک لمحہ کس خوف میں بسر کیا ہوگا۔ جب ان خواتین تک یہ بیان پہنچا ہوگا تو انہوں نے اپنا مستقبل کیا تصور کیا ہوگا۔ انہیں اب باہر آ کر بھی نہ جانے کتنی چبھتی ہوئی نظریں، سوال اور آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ اس کے تصور سے بھی نہ روح کانپ جاتی ہے، لیکن خان صاحب کے لیے یہ کوئی بڑی یا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ 2 دہائیوں سے زائد کی سیاست الزامات کے بل بوتے پر بیانیے بناتے بناتے ہی تو گزری ہے۔ جس جنرل مشرف کو باوردی صدر منتخب کروانے کے لیے انہوں نے ریفرنڈم میں ووٹ ڈالا، بعد میں انہی کو پاکستانیوں کو افغان جنگ میں مروانے اور امریکی ڈرون حملوں کا صورت کار قرار دیا۔ مشرف کے جن ساتھیوں کو کرپٹ اور ضمیر فروش قرار دیا، انہی پر مشتمل کیبنٹ بنا لی۔ MQM پر دہشت گرد جماعت ہونے کا الزام لگایا، لیکن پھر انہیں کیبنٹ کا نفیس ترین جزء قرار دے دیا۔ پرویز الہی پر پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہونے کا الزام لگایا، لیکن پھر اسی کو اپنا اتحادی، پھر وزیر اعلیٰ اور اب اپنی پارٹی کا مرکزی صدر بنا لیا۔ 2013 کے الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگایا، 120 دن کا دھرنا دیا، پارلیمنٹ اور PTV پر دھاوا بولا، لیکن جب دھاندلی کمیشن بنا تو منظم شواہد دینے میں ناکام رہے۔ نجم سیٹھی پر 35 پنکچر کا الزام لگایا، لیکن پھر اسے 20 سیاسی بیان قرار دے کر یو ٹرن لے لیا۔ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری اور سابق چیف الیکشن کمشنر فخر الدین جی ابراہیم پر بھی الزامات لگائے، لیکن بعد میں سب سے دستبردار ہو گئے۔ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے بھی بہت بڑے معترف تھے، خود ہی اپوائنٹ کیا، لیکن پھر اسے بھی متنازع بنا دیا۔ پیناما اسکینڈل کے بعد زبان بند رکھنے کے لیے شہباز شریف پر رشوت کی پیشکش کا الزام بھی لگایا تھا، لیکن شہباز شریف کی طرف سے 10 ارب روپے ہرجانے کے کیس میں مسلسل ٹال مٹول سے کام لیتے رہے اور اب اپنا حق دفاع بھی گوا بیٹھے ہیں۔ مخالفین پر کرپشن کے سنگین الزامات لگانے کے باوجود اپنے 4 سالہ دور حکومت میں سزا تو نہیں دلوا سکے۔ پہلے تو اپوزیشن رہنماؤں کی گرفتاریوں اور نیب ریکوریوں کا کریڈٹ بھی لیتے تھے، لیکن جب اقتدار سے نکلے تو کہا نیب اسٹیبلشمنٹ چلا رہی تھی۔ ان کی پارٹی رانا ثناء اللہ سے منشیات برآمد ہونے کی قسمیں کھاتی رہی، بعد میں اس کیس کا الزام بھی ایک فوجی آفیسر کے سر ڈال دیا۔ حکومت میں تھے تو کہتے تھے تمام فیصلے مشترکہ ہیں، لیکن اقتدار جانے کے بعد جنرل باجوہ پر اپنی حکومت کنٹرول کرنے کا الزام لگا دیا۔ حکومت سے نکلنے کے بعد ہر روز ایک نیا بیانیہ، ایک نیا الزام لگایا، کبھی اسلامی ٹچ، کبھی امپورٹڈ حکومت اور کبھی امریکی سازش کا ورد کیا۔ جلسے میں خط لہرا کر امریکہ پر براہ راست اپنی حکومت گرانے کا الزام لگایا، موجودہ حکومت کو امپورٹڈ سرکار کہلوایا، لیکن پھر کہا سازش امپورٹ نہیں بلکہ یہاں سے امریکہ ایکسپورٹ ہوئی ہے۔ یوں رجیم چینج کا الزام آصف علی زرداری اور محسن نقوی سے ہوتا ہوا جنرل باجوہ کے سر آ گیا۔ پہلے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے سازش کی نہیں، لیکن سازش کو روکا بھی نہیں، پھر اسٹیبلشمنٹ کو ہی سازش کا بنیادی کردار قرار دے دیا۔ سب سے بڑے جمہوری جنرل بعد میں سب سے بڑے غیر جمہوری دشمن بن گئے جنرل باجوہ۔ ان پر میر جعفر اور میر صادق کہہ کر تنقید بھی کی، لیکن پھر انہی کو 2 بار ایکسٹینشن کی آفر بھی کی۔ پہلے پاکستان میں کہتے تھے امریکہ نے حکومت گرائی، اب امریکہ سے کہتے ہیں جنرل باجوہ نے حکومت گرائی۔ غیر ملکی غلامی کے خلاف تحریک چلائی، لیکن پھر امریکی حکومت سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے لابنگ فرم سے معاہدہ بھی کر لیا۔ پہلے ایبسلیوٹلی ناٹ اور پھر امریکی غلامی نامنظور کے نعرے بھی لگائے، لیکن اب کانگریس ارکان کی منتیں کرتے پائے گئے ہیں۔ پہلے اداروں پر تنقید کرنے پر نواز شریف پر غداری کا الزام لگایا کرتے تھے، آج امریکیوں سے اپنی فوج کی شکایتیں لگا رہے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کے دوران اپوزیشن پر اپنے ارکان خریدنے کا الزام لگایا، لیکن پھر مبینہ آڈیو میں خود ہی ووٹس کو مینج کرتے ہوئے پائے گئے۔ عدم اعتماد کے دوران اپوزیشن کی غیر ملکی سفیروں سے ملاقاتوں پر بھی سازش کا الزام لگایا کرتے تھے، اب آئے روز سفارتکاروں سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ پہلے آصف علی زرداری کو بندوق کی نشست پر رکھا ہوا تھا، پھر اسی آصف علی زرداری پر اپنے قتل کی سازش کا الزام لگا دیا۔ پہلے کہا 4 لوگ، پھر کہا 3 لوگ، اب کہتے ہیں ایک شخص ہے جو میرے قتل کی پلاننگ کر رہا ہے، لیکن کوئی ثبوت نہ 4 کے خلاف تھے، نہ 3 کے خلاف تھے، نہ اس ایک کے خلاف۔ وزیر آباد حملہ بھی تضادات کا مجموعہ ہے۔
تو 9 مئی کے واقعات میں بھی الزام در الزام ہی لگاتے رہے ہیں۔ پہلے فسادات کا الزام ایجنسیز پر لگایا، اب اعتراف کر رہے ہیں کہ میری پارٹی کے رہنما اور کارکنان شامل تھے۔ پہلے کہتے تھے میں نے تو فسادات کی عدالت میں ہی مذمت کر دی تھی، اب کہہ رہے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس جلائے جانے کا تو علم ہی 4 روز بعد ہوا ہے۔ ایجنسیز پر پارٹی چھوڑنے والوں پر دباؤ ڈالنے کا الزام لگا رہے ہیں، لیکن خود ان کے ترجمان کہتے ہیں یہ ایجنسیز کا نہیں، حکومت کا کام ہے۔ حکومت پر فیک نیوز پھیلانے کا الزام لگاتے ہیں، لیکن خود فیک پوسٹ سے بھی باز نہیں آتے۔ ٹویٹر پر الزام لگاتے ہیں کہ کراچی کے ایم پی اے ملک شہزاد اعوان پر ایجنسیز نے پارٹی چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا، انکار پر ان کے ٹرکس کو آگ لگا دی، جس کے ساتھ نوشہرہ کے آئل ڈپو کی سال پرانی فوٹیج بھی شیئر کر دی آگ لگنے کی۔ تنقید ہوئی تو پھر پوسٹ ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی۔ بیانیے کے خمار میں خان صاحب کی الزام کہانی تو طویل ہوتی چلی گئی، لیکن اب ان کی سیاست مختصر ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔